بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دین اسلام کی دعوت دی۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ ہے اور سننے میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ریئل اسلامک اسٹوریز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدہد پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی، جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد پرندے کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرا دیا جب وہ خلوت کے عالم میں استراحت کر رہی تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لایا اور کس وقت دیا گیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی، سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ ہی کو سونپا۔ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا، اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند خازین کے ہاتھ تحفے بھجوائے۔ خازین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب خازین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھے ہو۔ میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور تحائف واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم و شان لشکر لے کر ملکہ سبا کے ملک پہنچوں گا، تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ خازین نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کے حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ہٹ دھرم نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا، کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے؟ ایک دیو نے عرض کی، میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکتے اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس تخت کی بھیت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا تخت دے کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا آپ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا، یہ میرے تخت جیسا ہی ہے۔ ملکہ سبا نے کہا، مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی چمک دمک، آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قیصر شاہی میں قیام کریں۔ ملکہ سبا کو اس کے لیے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے یہ خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں نہ بھیگ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ ایسی کئی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے ودیعت کردہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچاننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ سبا شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور بعد میں ان کو ان کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعضاً ملکہ سبا سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ریئل اسلامک اسٹوریز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔